جیسے اللہ نے بولے ویسے کرنا، اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور کہا ہے ویسا زندگی کے اندر لانا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ دنیا کے اندر ہم نے اپنی ذات سے اللہ کی ذات کو رب مانا ہے، اس کو اللہ تسلیم کیا ہے۔ ساری دنیا کے کائنات کا پورا انکار ہم نے کیا ہے، کوئی ہمارا نہیں، لا الہ کوئی ہمارا نہیں، ظاہر میں نہ باطن میں، نہ عبادت کے قابل، نہ کام بنانے کے لیے، عزت دینے کے لیے، صحت دینے کے لیے کوئی نہیں ہمارا۔ کون ہے؟ بولو، زور سے بولو سب، الا اللہ، اللہ ہی، اسی نے پیدا کیا۔ اگر آپ تو اہل ایمان ہیں، اللہ نے ایمان کے دیا اور پکا مسلمان بنایا، اللہ کا احسان ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے عقل کی کمی یا ماحول کی گندگی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کو ایک نہیں مانا، اللہ کو اللہ تسلیم نہیں کیا، اور وہ غیر اللہ کی عبادتوں اور انہی کو حاجت روا سمجھ کر ان کو معبود جان بیٹھے، اگر آپ ان سے بھی پوچھیں تم کو کس نے پیدا کیا، کیا بولیں گے وہ؟ بولو، وہ اللہ بولتے نہیں آتا ان کو، تو کیا بولیں گے وہ؟ اوپر والے نے کرا۔ کس نے پیدا کرا؟ اوپر والے، وہ اللہ نہیں آتا ان کو۔ اور جن کو وہ نام لے کر کہتے ہیں ان کو اس قابل مانتے نہیں ہو، بولتے ہو اس نے تھوڑی کرا، اوپر والے نے۔ اوپر والا کون ہے؟ وہ مسلمان جانتا ہے، اوپر والا کون بولو؟ وہ نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے آپ ان سے پوچھیں گے، اللہ نے کہا ہے قرآن شریف کے اندر وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے ہمارے پیارے نبی جی، جو آپ سے دشمنی کر رہے ہیں اور آپ کے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں اور یہ اللہ کے بالکل شرک میں مبتلا ہیں، آپ اگر ان سے پوچھیں گے آپ کہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنائے، تو یہ یہی کہہ گئے کہ اللہ نے بنائے۔ کیا بولیں گے وہ لوگ؟ وہ نہیں بولیں، اللہ نہیں بولیں گے، بس اتنا ہی کریں گے، وہ اوپر والے بنائے۔ تو مانتے تو وہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں۔ اللہ کرتے ہیں لیکن دکان سے، اللہ کرتے ہیں اس سے ہوتا، اس سے ہوتا، اس سے ہوتا، اور اللہ سب سے بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کائنات میں کسی کے بھی محتاج نہیں، جبرائیل کے بھی محتاج نہیں، حامل عرش کو اٹھانے والے فرشتے جو عرش کو تھام رکھا ہے، اللہ ان کے بھی محتاج نہیں۔ اگر وہ عرش کو چھوڑ کے بھاگ کے پاس کیا گر جائیں گا؟ گرتا بے نیاز ہے، تنہے تنہا ہے۔ اپنی بڑائی، اپنی کبریائی، اپنی عظمت کو اللہ دوبارہ ظاہر کریں گے۔ ایک تو اپنی بڑائی کو ظاہر کیا کائنات کو وجود میں لا کر، اس کو پیدا کیا، اپنی قدرت کو بتایا میں کیسے قدرت والا۔ خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کا مفہوم، انی کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنی ظاہر ہو جاؤں تو میں نے کائنات کو پیدا کی۔ پہلے کچھ نہیں تھا، پہلے بولو کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ پیدا کیا۔ تو اللہ کسی کے محتاج اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے۔ یہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے، جو اللہ کو بلا شرکت غیر تنہے تنہا اپنا رب تسلیم کرے وہ پکا مسلمان ہے۔ اور جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو خاتم النبیین ہونے کے ناطے جانے کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔
حضور نے جب سے نبوت کا اظہار فرمایا، وحی کا آنا سلسلہ شروع ہوا، جب سے لے کر قیامت کے سور پھونک جانے تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رسول ہیں، اور آپ ہی کی بات چلے گی، آپ کے علاوہ کسی کی بات نہیں چلے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ کے نبی، ہم نے ان کا ایمان لایا، محمد الرسول اللہ، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ پکی ایمان کی بات ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی کو عارضی سمجھیں۔ یہ زندگی مستقل زندگی نہیں ہے، ایک ٹھکانہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو زمین پہ اتارا، یہ بھی تو اتر جاؤ، اتر گئے، اپنے اپنے مقام پر آ گئے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم زمین پہ اتار دیے گئے، تم نے یہ مت سمجھنا کہ ہمیشہ زمین پر ہی رہنا ہے اپنے کو۔ وَفِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اے آدم زمین پر تمہارا استقرار ہے چند ساتوں کے لیے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک ہم تم کو سامان زندگی دیں گے گزارنے کے لیے، بس اور کچھ۔ جیسے آپ اسٹیشن پر ہیں، ایئرپورٹ پر ہیں، اب یہاں پر ماشاءاللہ کھانے پینے کے سامان بھی ہے، رہنے کے لیے کرسیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ مسافر کی ٹرین آئی اور اس مسافر کو پانی لینے کی ضرورت پیش آئی یا کچھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو لینے کی ضرورت کے لیے وہ اسٹیشن پر اترا، تو جس طریقے سے یہ ٹرین، یہ پلین چند ساعتوں کے لیے، چند منٹ کے لیے اس مقام پر رکی ہے، پھر چلنا شروع ہو جائے گی، اس درمیان کے اندر کھانے کی چیز بھی ہے، پینے کے لیے بھی ہے، بیٹھنے کے لیے بھی ہے، اور اگر بہت کمر ٹیڑھی ہوگی تو لیٹ بھی جا، اتنا لیٹ کہ ٹرین نے پونگی ماری، بیٹھنا پڑے گا، ہاں نہیں سوتے رہے تو سوتی رہ جا، پھر مت آ جائیں گا تیرے کو، سوتے رہے۔ تو جس طریقے سے اسٹیشن، اس کا نام مستقر ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا، ایسی دنیا کی زندگی انسانوں کے لیے مستقر ہے، مستقل نہیں ہے، ایک مستقل چند نہیں۔ ہماری اپنی تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، خلقہ من طین، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، آپ کے بدن مبارک کے اندر روح پھونکی، آپ انسان بن گئے، اپنا خلیفہ اللہ نے بنا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے قیامت تک جتنی روحیں آنے والی ہیں سب کو آپ کے پشت مبارک سے نکال کر میدان میں ظاہر کر دیا۔ آدم سے کون یہ تیری اولاد ہے، تب یہ تو آپ کا ٹھکانہ کچھ دن تک عالم ارواح میں رہا۔ کہاں رہے ہم سب؟ بولو زور سے بولنا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آپ کے پشت سے، پیٹھ سے روحوں کو نکالا، مردوں کو، عورتوں کو، جتنے بھی انسان آنے والے ہیں قیامت تک سب کی روحوں کو نکال دیا، اور یہ کہ تیری ذریت ہے، اعلیٰ ذریت، تو یہ تیری ذریت ہے۔ لمبی چوڑی حدیثیں ہیں اس کے متعلق، ادھر نہیں جانا ہے مجھے، عالم ارواح۔ پھر ہر ایک شخص کو اس کی دنیا میں آنے کے وقت عالم ارواح سے چلایا،
اور عالم ارحام کے اندر لایا، دنیا کے اندر وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اے دنیا کے انسانوں ہم نے تم کو اور دنیا کی مخلوق کو جوڑ پیدا کیا ہے، جوڑے سے بنائے۔ مرد بنائی تو بولو نا، اتنی اچھی بات نہیں بول رہے تم، مرد بنائے عورت بنائی، ایک دوسرے کی دوسرے جان ہے، بولتے نا عورت پسلی کا جوڑا ہے، تیری پسلی کا جوڑا ہے نا، حضرت حوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنائے، اس لیے یہ بھی اپنی پسلی سے بنی ہوئی ہے، جو مقدر میں آئی نا اپنے، خوش رکھنا اس کو، خوش رہنا بھی۔ تو خلقناکم ازواجا، اب دنیا کے اندر ہم آئے تھے چھوٹے ہو کر، اللہ نے بڑا کیا اور دونوں کو ملا دیا۔ جب دونوں ملے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے ملنے پر وہ عالم ارواح سے آنے والی روحیں جن کو مقدر ہے دنیا کے اندر آنا، ان کو ماں کے رحم کے اندر ڈالا، اسے عالم ارحام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ماں کے پیٹ کے اندر زندگی 9 مہینے 9 دن 10 دن کی ہے، کم زیادہ بھی ہوتی رہتی۔ تو یہ عالم ارحام، عالم ارواح سے چلے عالم ارحام کے اندر آئے، پھر عالم ارحام سے عالم ناسوت کے اندر ہم آئے، عالم دنیا کے اندر۔ اب عالم ارحام میں کتنا ٹھہرے بولو؟ ارے اماں کے پاس میں کتنے رہے بول؟ 9 مہینے، بہت رہے ہوں گے تو 10 مہینے رہ گیا ہوں گا اس میں، نہیں نا دن زیادہ ہو گئے نا، ڈاکٹر بولتا آپریشن کرو، اس سے زیادہ نہیں، جتنے بھی رہے تو جتنا ٹھکانا وہاں رہے، اور پھر وہاں سے چل کر دنیا کے اندر آئے، اور دنیا کے اندر جو بھی انسان ہو، نافرمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، فرعون ہو، نمرود ہو، چاہے نبی اور رسول اور کتنے پکا اللہ والا ہو، سب کو یقین ہے دنیا میں آئے ہیں مرنے کے لیے۔ کیا کے لیے آئے بولو؟ زور سے بولو۔ کوئی جینے کے لیے آیا؟ بولو نا کھانا نہیں ہو، کیا باتیں کر رہا ہے، بول رہا الٹے ہم کائے کو مریں گے، کون سا کس کا باپ مارتا ہم کو دیکھتے ہیں، کوئی بولے گا؟ ارے بولو نا، نہیں مرنے کے لیے آئے، اس لیے کہ دنیا کی ٹینڈنسی یہ بنی، دنیا کا موقف یہ بنا، ہر ایک سمجھدار اور ناسمجھ کی سمجھ یہ بنی کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن کیا کرنا ہے بولو، زور سے بولو۔ اور اگر ہے مسلمان تو پھر تو بولنے کی بات ہی نہیں ہے، کیا کل نفس ذائقۃ الموت، نماز پڑھے گا نہیں، ہو جمعے کی بھی نہیں پڑھتا گاڑی، موت ہو گئی اس کو تو تقریر کرے گا وہ، کیا اب افسوس کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے افسوس ہوتا آدمی کو، لیکن کل نفس ذائقۃ الموت ہے نہ ہو، مرنا ہی چاہے اپنے، تو مرنا سب کو ہے۔ تو جس دن زمین پر آئے، ماں کی گود میں آ گئے، وہاں سے لے کر قبر میں کی گود میں جانے تک یہ دنیا کی زندگی ہے۔ اب کتنی ہے؟ ایک ٹھکانہ ہے بس۔ کتنا ٹھکانہ ہے؟ جتنا اللہ نے بنایا ہے۔ کوئی ایک دن میں چلے جائے گا، کوئی چند مہینوں میں جائے گا، کوئی چند سالوں میں جائے گا، کوئی اس زمانے کے اندر سینچری کھیل لے گا، اور کیا کرے گا؟ ارے باپ بڑے جی نے کوے کی زندگی لائے نا، 100 سال کے ہو گئے نا، وہی بولتا کہ اللہ نے بھول گئے کہ میرے کو، 100 سال ہو گئے نا ابھی تک ملک الموت نہیں آ رہا، تو اپنے بلانے سے آتے کیا وہ تو اللہ میں جب بھیجیں گے تب آئیں گے۔ تو کتنا رہے اس دور کے اندر؟ 60 سال 70 سال 80 سال، اور پھر آدمی دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ تو یہ چند دن کی زندگی ہے جس کو مستقر کہا ہے قرآن پاک، فی الارض مستقر ومتاع الحین، تھوڑا سامان ہے زندگی گزارنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سامان دے لو، رہنے کے لیے ٹھکانہ گھر لو، کھانے پینے کے لیے غذا کا سامان لے لو،
اور ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے زندگی کا جوڑا لے لو، باقی مرنا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسباب زندگی دنیا کا مال، کھیتی ہو، تجارت ہو، بڑی منڈیاں ہوں، جو بھی ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے کمائی کے نقشے رکھتا ہے۔ اب اللہ نے یہ مال دیا، کھیتی ضرورت تھی تھوڑی زیادہ دے دیا، تجارت کی ضرورت کھانا پورتا ہونا چاہیے تھا زیادہ دے دیا، عزت تھوڑی اور جتنی ہونا چاہیے تھا اس سے بہت زیادہ مل گئی۔ کیوں ملی؟ یا آپ کے حاصل کرنے سے ملی یا اللہ کی طرف سے ملی؟ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے تمہارا میرا یقین بگڑا ہوا، اور یہ ہماری سوچ کہ میاں محنت کرا میں نے، بیٹے کو بولتا تمہارے دادا نے کیا دیے تھے میرے کو، کچھ نہ کچھ تھا کہ ہمارے ابا کے پاس، میاں سر کا پسینہ ایڑی میں لایا، اب بڑے مشکل سے شادی کرا، ہم تم پیدا ہو گئے، تم کو چھوٹے سے بڑا کرا، عالیشان گھر بنا دیا، ارے کو پلاٹ دلا دیا، ارے کو کھیتی دے دیا، خوبصورت چھوکرا سے شادی کرا دیا تمہاری، بہت محنت کرا میں نے، ہڈیاں گھلا دیا نا تمہارے واسطے میں نے، اتنی محنت کر کے جمع کرا میں نے، سچی بتاؤ اس کی محنت سے جمع ہوا کہ اللہ نے دیا؟ زور سے بولو۔ یہی بات اپنے بارے میں سوچیں گے کہ دوسروں کے بارے میں سوچیں گے؟ بولو نہیں نہ بولے، دوسروں کے بارے میں نہ، میں تو محنت سے کرتا ہوں، ایسی ہے کیا؟ محنتوں سے نہیں ہوتا، ورنہ تو محنت کرنے پر مال سب سے زیادہ ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو مارکیٹ میں اور کھیتوں کے اندر حمالی کرتے ہیں، بڑے بڑے بوجھے اٹھاتے ہیں، سر کا پسینہ واقعی ایڑی میں لاتے ہیں، رات دن محنت میں لگے تھے، محنت تو ان کی زیادہ ہے، ان کو بہت ملنا چاہیے تھا۔ اور ایک عہدے دار آدمی اے سی کے آفس میں جائے، ایسی کی تیسی کر رہا ہوں، ایک قلم اٹھایا، یس نو رائٹ، تنخواہ کتنی ملی؟ 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے۔ پلین کا پائلٹ کچھ نہیں کرنا پڑتا اس کو، ایس ٹی کے ڈرائیور کو تو بہت کرنا پڑتا، ادھر ادھر پیر بھی چلا، ہاتھ بھی چلا، منہ بھی چلا، آنکھیں بھی دیکھ، پائلٹ کو کچھ نہیں پڑتا، وہ بس نمبر دے بیٹھا کر وہ کاٹے کو دیکھتے رہتا، بولا نیچے سے پورا ڈائریکشن ہوتا ہے، ڈائریکشن کو سنبھالنا پڑتا اس کو کچھ ہوشیاری کے ساتھ۔ تنخواہ کتنی ملتی؟ ایس ٹی ڈرائیور کو کتنے ملے گی؟ 25,000، پلین کے پائلٹ کو 2 لاکھ 3 لاکھ، ہوا میں اڑ رہا، ہوا میں آ رہا گاڑی، ہوا میں چھوٹا گاڑی ہو، تو اس کو تو پیسے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، بلکہ اس سے لوگوں گورنمنٹ نے بولنا تھا کہ تو پلین میں جا اسے کرایہ دے، تنخواہ تیری 3,000 روپے، جس کا کرایہ دے، پکڑ میں جا رہا ہے، لیکن تنخواہ اس کی زیادہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے مقدر میں وہ لکھا ہے۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کھودنا چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتا، بہت ہے نا، تمہارے بہت ہوں گے واشنگ میں بھی، کیا کیسے مال کہیں ملتا کیا ہے؟ بہت دھن ہے تمہارے یہاں پر، میں نکال دیتا ہوں نا، بہت دھن ہے، نکالتے ہو نا بابا، اتنے پیسے لاؤ، اتنے کھود رہے، کھایا کا مطلب کھولا بھی نہیں ملتا، پورا گھر کھودتا ہے۔ ارے ایک آدمی رات کے اندھیرے میں چلا، ٹھوکر لگی، ارے لوگوں نے پتھر ڈال دیے، سب کتنے زور سے ٹھوکر لگ گئی، جو لائٹ لگ جا، سونے کی اینٹ مل گئی، چپ کر ایک کوئی بولنا نہیں رکھے، اس کا ٹھوکر لگتے رہتے ہیں، سونا مل گیا۔ تو یہ چیز ہے اللہ کی طرف سے، کس کی طرف سے ہے بولو؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو تم کو دیا ہے، مجھے دیا ہے، دنیا میں کسی کو بھی دیا ہے، کیوں دیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، قرآن شریف بھی کہہ رہا ہے، مرد ہو، عورت ہو، سمجھدار ہو، غیر سمجھدار ہو، مالدار ہو، بادشاہ ہو، غلام ہو، سب کے لیے ہم نے تم کو اس لیے دیا ہے زندگی، اس لیے دیا مال و دولت، اس لیے دیا تم کو اسباب دنیا، تاکہ ہم دیکھیں تم اس میں کیا اچھا عمل کر کے آتے ہو۔ کاشتکار کو کھیتی ملی،
دیکھتے ہیں کہ کھیتی یہ شریعت کے مطابق کرتا ہے یا منمانی کرتا، تاس سے تاس لگا ہوا ہے، اور کیا دیکھ رکھا کھیتی والا نکال لانا دو چار تاس بول دینا، جنم چھوٹ دیا تھا کس نے پتہ نہیں، بنے اکالا سارے بھٹے اس نے لایا، سارے کپاس چن کر اس نے لایا، ہمارے نہیں میں دیکھا تو کچھ لوگ دکھ رہے تمہارے یہاں پر، کیوں ملا ہوا تاس ہے، غریب آدمی ہے، لے لو ہاتھ دھر اس کے زمین لے لو گے، دنیا میں لے لو گے، جس کی لاٹھی اس کا بھینس، دنیا کا دستور ہے، لیکن یہ چلنے والی چیز نہیں ہے، یہ ظلم ہے، اور ظلم چلتا نہیں ہے دنیا کے اندر، چاہے جو کرے، دنیا میں بھگتنا پڑتا، آخرت میں مزے آئیں گے۔ تو دیکھنا چاہتے ہیں کاشتکاری کیسے کر، تجارت ہے، تجارت بڑی تجارت، چھوٹی تجارت، جو بھی تجارت آپ کی ہے، اللہ نے جو دیا ہے، کیوں دیا تجارت؟ تاجر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ تجارت طریقہ شریعت پر کرتا ہے یا من مانی کرتا ہے۔ ارے میاں زمانے کا ماحول بدل گیا نا، وطن کو وطن کھاتا، روپے سے روپیہ کماؤ میاں، جتنا سودی دھندا کرنے والے ہیں نام بدل دے، انہوں نے کیا نہیں سود نہیں تو حرام ہے، انٹرسٹ لے رہے ہیں، نام بدل دیا۔ اس سے بولو یہ گوبر کی اپلی ہے، اس کا نام تم جو بریانی رکھتے ہو اور کھاؤ اس کو، کیوں بولے بریانی کا اپلی مت بولو نا، اس کو اوپر سے لگے تو کوئی ہرا ہرا نہیں لگاتے ہو، اس کو پنجاب کی مٹھائی سمجھو، کھاؤ، کیوں؟ ارے بولے گوبر گوبر ہے تو سود سود ہے، حرام ہے۔ اگر اپنی تجارتوں کو اس سودی کاروبار میں سے بڑھاتے ہو تو تم سود کما رہے ہو اور سود کو عام کر رہے ہو، اور اگر یہ تجارت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں پر کی جا رہی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے برکت دے گا، کیا بڑی ہو، پھر اس کو انعام ملے گا۔ تاجر ہے، سنت کے مطابق تجارت کر رہا ہے، اصول شریعت کے مطابق، تو ایسوں کے بارے میں فرمایا ورجال تجارت لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ مرد لوگ ہیں جن کو تجارتیں اللہ کے ذکر سے ان کو غافل نہیں کرتی، وہ تجارت کے غلے پر بیٹھ کر بھی تجارت میں مشغول ہونے کے باوجود بھی ان کا دل اللہ کے ساتھ میں لگا ہوتا ہے۔ سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، روپی ہے، کروڑوں کی آمد ہے، کروڑوں کی آمد ہے، نوٹیں گن کے دے رہا جا رہا ہے، لیکن دل اس میں نہیں ہے، دل اللہ کے ساتھ میں ہے۔ راشد نے تعریف کی ہے، اتنے صحابہ تھے، صحابہ ایک زمانے کے اندر گھروں میں سونے اور چاندی کے ڈھیر پڑے رہتے تھے، ان کا دل اللہ کے ساتھ میں لگا ہوا تھا، خوش آتے رہو جاتے رہو، کوئی بس۔ معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری مائیں بہنیں سنیں، کیسی زندگی، اسلامی پاکیزہ زندگی، دور صحابہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ معائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک زمانہ وہ بیان کرتی ہیں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت معائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لے پالک بیٹے ہیں، بھانجے ہیں، بڑی بہن کے بیٹے، اور ان کو گود میں دیا تھا انہوں نے، منہ بولا بوٹا، تو بیٹا ہی تھا، اصل تو بھانجا تھا لیکن بیٹا بنایا تھا۔ تو ایک دن پوچھا امی، بولے بولے بلبا کیا بول رہا، بولے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کتنی مرتبہ کھاتے تھے بتاؤ؟ ارے بلے باپ کیا بولو تیرے کو، 3 چاند دکھتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں سلگتا تھا۔ کتنے چاند بولو؟ 3 چاند۔ 3 چاند کتنے دن میں دکھتے ہیں؟ 2 دن میں، ایک دن میں، ایک رات میں، دوسری رات میں، ہے نا؟ 3 مہینے کے 3 چاند، ہے نا؟ پورے 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں۔ کس کے گھر میں؟ جو وجہ کائنات ہیں، انگلی کے اشارے چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں
اور بغیر کسی سبب کے ان واحد کے اندر 7 آسمانوں کے بلندی پر چڑھ کر عرش پر پہنچے ہیں وہ پیارا نبی. اس کے گھر کا حال یہ کہ 2 مہینے پورے گزر گئے اور گھر میں چولہا نہیں سلکا تو کیا کھایا ہوگا. عائشہ کچھ ہے؟ جی نبی جی کچھ نہیں ہے. کیا نبی میں روزہ ہے؟ حضور کے صحابہ کی زندگی گھر میں آتے کھانے کو مل گیا تو روزی بن جاتی, کھانے کو نہ رہتا روزہ رکھ لیتے. صحابہ کیا بات مل گئی تو روزی, نہیں تو روزہ اپنا پکا ہے. 24 گھنٹے اللہ کی راہ میں تھی. ایک زمانہ وہ تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر زمانہ بدلا ہے. اللہ کے فتوحات کا صحابہ پر فتوحات کی نازل ہوئی ہے, بہت نازل ہوئی. عجیب کہ جتنی فقر و فاقے کی زندگی اور مشقت اور مصیبتوں کے دن تھے اللہ نے بدل کر بالکل سورج کی زیادہ روشنی سے زیادہ روشن بنا دی. غلامی کی زندگی تھے بادشاہ بن گئے. نادان اور بیوقوف تھے پورے دنیا کے چلانے والے بن گئے. پیٹوں پر پتھر بنے تھے گھروں میں سونے کے ڈھیر لگ گئے. بھوک کی وجہ سے بے ہوش پڑے رہتے تھے وہ گورنمنٹ کے حکومت کے بڑے گورنر بن گئے. وہ دن بدلا اللہ. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 لاکھ درہم, کتنے زور سے بولو, تھوڑی دیر کے لیے اپنی برائے 2 لاکھ روپے کتنے آ گئے. اگر آج میرے اور آپ کے گھر میں آپ کے اور میری بیوی کے پاس 2 لاکھ روپے ہدیے میں آ جائے یا میری بیٹی کے پاس میں آ جائے تو کیا بولیں گی؟ بولو اچھا اللہ نے بہت بھیجا نا پلاٹ لے لو کہ دیکھو نا نہیں نا چھوکری کیا بولنا تیرے کو 4 لاکھ کا ہے وہ 2 لاکھ ٹیبل دیتے ہو 2 لاکھ ادھاری میں کر رہے ہو 2 لاکھ کس پر 4 لاکھ کا سودا. بولو ہوگا نہیں ہوگا. اور اگر رہے تم جیسے ہوشیار تو 2 لاکھ پہ کر 20 لاکھ کا سودا. ارے 2 لاکھ دے رہے نا بزار کے اندر 20 لاکھ کا سودا. پھر وہ 20 لاکھ کا سودا مہینے کے اندر 40 کا ہوتا بیچ ڈالیں گے امید پر. جو زمانے کا حال بنا ہے اس وقت, زمانے کی تجارتیں ایسی ہی چل رہی ہے زمانے. معاشرت پر 2 لاکھ درہم آ گئے. باندھی نے کہی امی بڑی خوشی خوشی اجے یہاں فون فلانے بھیجانا ایسا کہ تباکلا شینلا ڈالو ماں اس میں اندر وہ ڈھیری ڈالتی گاڑی بلائی باندھی وہ ادھر وہ بیٹی آ گئی. بولو اماں کیا کیونکہ جا محلے میں بانٹ کر سب کو 2 لاکھ درہم محلے میں گھر گھر جا کر اس باندھی نے تقسیم کر. وہ بھی ایسی تھی وہ وہی میتوال جیسے بھی تھی وہ کنجوس کہ رکھ لے تھوڑے اپنے پاس وہ سب دے دی. اب شام کا وقت ہوا عصر کا تو باندھی کہنے لگے امی اپنا روزہ ہے ہاؤ نہ تو روزہ ہے تو کون نہیں بول رہا. وہی تو میں بول رہی تم کو روزہ ہے نا اپنا. پھر کھجور کے آتے پیسے دیو. کھجور لاتی نا بڑی آ گئی پیسے مانگ رہی 2 لاکھ تھے نا تیرے پاس اس میں سے لانا نہیں تھا یہ تو دیتی میں نے. کیا مطلب بولو کہ افطار کا وقت ہونے سے پہلے گھر کے اندر 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا. لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس مال کے اندر تم کیا اچھے کام کرتے ہو. ایک میں ہوں 2 لاکھ آ گئے تو 20 لاکھ کی امید پر رسول پر ماجد کو زمین خرید رہا ہوں اور ان کے پاس 2 لاکھ آ گئے. آخرت کے لیے قربان کر دیا, خود کی ضرورتیں کچھ بھی نہیں, اپنی ضرورت 1 پیسہ نہیں لایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک روٹی آئی. حجیے کے اندر بھوکا فاقے چل رہے تھے, گھر میں روٹی آ گئی. گھر میں 4 لوگ تھے, حضرت علی, حضرت فاطمہ, حسن, حسین.
خوش ہو گئی، پاؤ پاؤ کھانے کو تو مل جائے گا اپنے کو۔ اب روٹی گھر میں آئی، خوش ہو گئی، چلو کھانے کو مل رہا، ایک دو لقمے تو کھا لیں گے پیٹ کے اندر۔ آواز آ گئی دروازے پر، اللہ تم کو اچھا رکھے، خوب برکت دے، اللہ کے نام پر مجھے دو۔ وہ نبی کی بیٹی تھی، وہ سرکار دو عالم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ فوراً بادی سے کہا دے دے اس کو۔ کہنے لگے اماں بھوکے نا حسن حسین دے دیو نا، یہ کہ دینا تو جتنا بڑا اتنا کر۔ اب پریشان ہو باندھی، پریشان، وہ کیا پریشان ہوتے، وہ تو نبی کی بیٹی ہے نا، وہ کیا پریشان ہوتی بیچاری، باندھی پریشان۔ جو ایک آئی تھی وہ بھی دے دی۔ تھوڑی دیر نہیں ہوئی تھی کہ ایک پھر آگے دوبارہ دوسری طرف سے 10 روٹیاں آئی۔ کتنی آئی؟ زور سے بول۔ ایک دیے، اس کے بدلے میں اللہ نے کتنے دیا؟ 10۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، تو ایک اللہ کے راہ میں خرچ کرے گا، اللہ دنیا میں 10 پٹ اس کا بدلہ دے گی، ایک کے 10 دے گی۔ 10 روٹیاں آ گئی۔ باندھی تھوڑی دیر ایسی تھی دماغ کی، اس نے کیا کری کہ یہ ماں فاطمہ ہے نا، بہت ان کا ہاتھ کھلا ہے، پھر ایسا کرتی میں، دل میں سوچی اس نے ایک روٹی میرے ہاتھ رکھ لیتی میں، نہیں تو کوئی مانگنے کو آتا پھر دے دیں گی وہ، تو وہ بھوکے رکھ جو ہے میرے کو پکارنا پڑے گا، تو ایک روٹی نکال دی اس نے، اور 9 روٹیاں۔ ماں فاطمہ کا جی امی بڑی خوشی کی بات ہے، کیا ہو گیا؟ ان کے اللہ نے بھیجا نا۔ کتنے روٹیاں ہیں؟ بولے 9 ہیں، 9۔ بولے اپنا نہیں ہے، دے دے اس کو واپس، اپنے تھوڑی ہے وہ 9 نہیں آتی اپنی، نہیں نا اماں اس نے دی نا، ہے ہی کہ اپنی، اللہ کا وعدہ ہے 10 دیں گے، تو وہ 9 کہاں سے بھول گئی کہیں گھر، وہ اپنا نہیں ہے۔ کہ نہیں نا اماں اپنی سے نا ایک روٹی میں نے رکھ لی نا، ایک روٹی میں، ہاں ایسا رکھا نہیں کر، ایک کے 10 دیتے اندر۔ تو یہ بھی تھے واقعی کی زندگی ہے، اور جو آ رہا وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ جو ہمیں اسباب زندگی ملے ہیں، یہ موج مزے اڑانے کے لیے نہیں، راحت آرام عیش کے لیے نہیں، اپنی مالیت کو بڑھانے کے لیے نہیں۔ مال بڑھے گا تمہارا، لیکن تم اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اللہ نے جیسا کہا، حضور نے جیسا بتایا، اس مال کو، ان سارے اسباب کو اس طریقے سے لگاؤ، اللہ دیں گے تم کو۔ سود سے عقل یہ کہتی ہے مال بڑھتا ہے، مال سے مال بڑھتا نہیں ہے۔ ہو کیا سمجھ رہے تم؟ بیوقوف ہے تم لوگ، زکات دے رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، یہ پختوں کو دے رہے تم، ہٹے کٹوں کو، ان کے واسطے کما رہے کیا تم؟ ان کو بولا ایدیوں کو کماؤ رہے، ہم تمہارے نال پر کائے کو یہ کر رہے، فاتحہ پڑھ رہے بٹو، نہیں دیتا کنجوس ہے۔ اور سود کے پر چل رہے کاروبار، آپ مطلب بیٹھے گھر میں کماتے نہ ہو، ہر ہفتے کیا جاتا ہے اپنے پاس، مال سے مال کماتا ہے، مال کو مال کھینچتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے قرآن شریف کے اندر، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ مال صدقے سے بڑھتا ہے، زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ سود سے بظاہر نظر آ رہا ہے زیادہ آتے ہوئے، لیکن اس میں بے برکتی اور اللہ کا عذاب پوشیدہ ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس اللہ سے ملنے کے لیے عرش پر پہنچی، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد وما راى۔ راشد کہتا ہے کہ عرش پر پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے کہا ادنو منی، آؤ نا میرے پاس، او میرے پیارے حبیب، آؤ نا قریب، آؤ نا قریب۔ قریب ہو گئے،
پھر اللہ نے اپنے رسول سے باتیں کی، اوحا الی عبدہ ما اوحا، جب ساری باتیں ہو چکی اور واپسی کا وقت آیا، اب جاؤ، تو نماز تو ملی، لیکن اللہ نے کہا میرے پیارے نبی جب آئیج گئے تم یہاں پر، ہم نے بلا ہی لیا ہے، اب ایسا کرو نا جنت بھی دیکھ لو اور جہنم بھی دیکھ لو۔ تمہارے جمعی آئے تھے، بہت اچھا جمعی تھا وہ، بڑے رہنے والا سعودی میں امریکہ میں کہیں رہتا تھا، اب آ گیا، اب تمہارا بغیچہ بھی تھا، تمہاری دکان بھی تھی، مارکیٹ بھی تھی اور پتہ نہیں پلاٹ بھی تھے، تو جوان کو بتانے لگ گئے ہاں نا بغیچہ دیکھ کر آئیں گے نا اپنا، دیکھو نا کتنا اچھا بغیچہ بنایا ہم نے، اب بلڈنگ ہم ہی اپنے پاس، جو کتنی اچھی بلڈنگ، بتاتے کہ نہیں بتاتے، مہمانوں کو بتاتا۔ تو ایسے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی بتائی اور جہنم بھی بتائی، حضور کو جنتیں بتاتے کہ یہ جنت، یہ جنت، یہ جنت، حضور دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، یہ آپ کی یہ ایک جنت دیکھی آپ نے، بہت ہی خوبصورت، ارے پوچھو ہی مت، حضور نے دل میں یہ سوچے کہ اتنی جنت اچھا ہیں کہ پوچھو مت، اور یہ تو اس سے بھی اچھی دکھ رہی، سب سے ٹاپ، یہ میری جو ہو سکتی، تو جبرائیل سے پوچھے کہ جبرائیل، بولے بولو بابا یہ میری ہے کہ یہ، کہ نہیں نو تمہاری تھوڑی ہے، یہ تمہارے امتی میں سے حضرت عمر، ان کی جنت ہے۔ تو میں گیا اندر، جو دیکھا کہ حضرت عمر کی بیوی اندر تھی، میں فوراً باہر نکل کے آ گیا، یہ تو دوسری کی ہماری جنت۔ تو حضور کو جنتیں دکھائی گئی، جنت کے درجات بتائے گئے، جنت کی نہریں دکھائی گئی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ساری چیزیں بتائی آپ، اور جہنم بھی بتایا گیا، جہنم کے مناظر ایک جگہ بتایا، جہنم میں گئے، میں کہ دیکھو تو دیکھا ایک عورت ہے، ایک بلی اس کے اوپر سوار ہے، اس کے بالوں کو نوچ رہی ہے، سروں کو بھیجا اس کو، بلی نوچ رہی ہے اس کو، اور بہت تکلیف ہے اس کو۔ تو حضور نے پوچھا جبرائیل کیا ہے یہ، تو دیکھو نا عورت کا کیا حال ہے، یہ کیوں ایسا ہو رہا اس کو؟ کہنے کے اللہ کے رسول یہ وہ عورت ہے جس نے بلی پالی تھی اور بلی کو کون کر رکھتی تھی، کیوں؟ بلی ہے نا مرغیاں میں نے بٹھائی تھی نا، بچے کھاتی وہ، میں نے اس کو بند، بڑے ہو گئے تو بڑے مرغیاں کھا لے رہی ہوں، میں نے بند دی اس کو، جلتی نہیں، اور بچے کھانا کھانے کو بیٹھتے تو ڈنڈا بوٹا لے کے بھاگ جاتی بلی، ہوتا نا گھر میں، تو بلی ہے تو ہوگا، بلی ہے بیچاری ہو، اس نے باندھ کے رکھتی تھی وہ، اور پانی دانا دیتی نہیں تھی اس کو، بیچاری بھوکی پڑی رہتی تھی بنی، اس کی وجہ سے اس کا عذاب ہو رہا ہے کہ بلی کو پالا اس نے، لیکن بلی کو کھانا پانی نہیں دیا، اس ڈر کے سے مرغیاں کھا لیں گے، پھولا کر لیں گے، ستائی۔ ایک جگہ اور گئے، دوسری جہنم میں بتایا گیا خون سے نہر بہ رہی ہے، خون کی نہر، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کے اندر نیچے اوپر ہو رہے ہیں اور وہ کنارے پر آنا چاہتے ہیں، تو کنارے قریب آئے تو ادھر سے لوگ ان کو پتھر مارے، پھر وہ جا کے وہاں حضور بے چین ہو گئے کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، کون لوگ ہیں؟ کہنے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا سود کا دھندا کرتے تھے، سود کھانے والی قوم ہے۔ کون؟ سود، یہ دینے والوں کا خون چوستے ہیں، اس کا اس کے بہت اپنی تجارتوں کو، اپنے معاملات کو سود سے دور رکھو۔ اس اہل باطل نے اس قسم کے حرام کمائیوں کے بہت اچھے اچھے نام رکھے، کہیں ڈیویڈنڈ رکھا اور کہیں اس کو عجیب عجیب نام دے رکھے ہیں، کہیں لون کے نام پر لون دے رہی نا گورنمنٹ، ہو سود تھوڑی ہے، لون ہے نا، نام بدلنے سے ہو جاتا ہے، اس لیے بہت ڈرو اور اپنے معاملات و تجارتوں کو علماء سے پوچھ کر شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو۔
زمانہ ایک طرف چلے، زمانہ کے باطل کچھ کرے، لیکن ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک اور دنیا کے سارے احوال میں زندگی کیسی گزارنی ہے اس کو حضور نے بتایا ہے، سمجھایا ہے۔ تجارت کے مسائل، زراعت کے مسائل، ازدواجی زندگی کے مسائل، ماں باپ بنے ہوں تو ماں باپ پر اولاد کے کیا حقوق ہیں ایک ایک بات سمجھائیے۔ تم اولاد ہو تو ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اس کو سمجھایا ہے۔ تم شوہر ہو بیوی کے حق بتائیں، تم بیوی بنے ہو شوہر کے حق بتائیں، پڑوسیوں کے حق بتائیں، جانوروں کے حق بتائیں، جانوروں کے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ مسلمانوں کا مسلک اور مذہب ہے۔ ہر ایک کو اس کے ساتھ میں اس کا حق ادا کرنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ گزر رہے تھے، ایک اونٹ آ گیا اور بڑبڑانے لگا، اونٹ بولنے لگا۔ حضور نے فرمایا کیا ہو گیا باپ؟ تو اس نے اپنے مالک کی شکایت کی کہ یا نبی اللہ، میرا مالک بہت کام لیتا اور کھانے کو کم دیتا، بہت کام لیتا میرے سے۔ حضور صاحب اس کی بات کو سنی اور اس کے مالک کو بولے، اس کا کون ہے مالک؟ وہ خوشی خوشی آ گیا، میں ہوں نا، اپنے گوٹا ٹوٹے ہو، کہنے کہ وہ تیری شکایت کر رہا کہ کام بھوٹ لیتا نہیں، کھلاتا نہیں۔ جانور پالے ہو تو اس کا حق ہے تمہارے اوپر، بلی پالے اس کا حق، بھینس پالے ہو، دوسری جانور پالے اس کا حق ہے تمہارے پاس، جو کھلاؤ پلاؤ۔ تو شریعت نے تو جانوروں کے حقوق تم کو بتائے۔ وہ موذی جانور جو موذی تکلیف دینے والے ہیں، وہ جس مسکن میں رہتے ہیں وہاں پر تم کو پیشاب کرنے سے اور غلاظت کرنے سے منع فرمایا۔ سوراخ ہے جنگل میں، تم سوراخ ہے، سوراخ میں تم پیشاب کر رہے، اندر سے نکل گیا تو کتنا مزہ آ جائے گا؟ منع کیا پیشاب نہیں کرنا، کیونکہ وہاں پر مخلوق رہتی ہے، تم پیشاب کرو گے اس کو تکلیف ہوگی، وہ نکلیں گے تو باہر آئیں گے، تو تم سے مکھ کے پیار کریں گے تو تم کر لیں گے، تو تم کو تکلیف ہو جائے گی۔ منع فرمایا ہر چیز۔ ایک ایک بات، گرم کھانا مت کھاؤ، بہت گرم کھا لو پھر دیکھو کیا مزہ آتا۔ پھوٹے ہوئے برتن سے پانی مت پیو، تانبے کا، پیتل کا، جرمن کا گلاس تھا اور ٹوٹا ہوا تھا، اس سے پانی پی رہے، زبان کو چپک گیا ہو، مزہ کتنا ہے نا، زبان کے 2 حصے ہو جائیں گے، ہوں گے نہیں ہوں گے؟ تو حضور نے آپ نے انسانیت کو تعلیم دی ہے۔ حضور فقط مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، سارے انسانوں کے نبی، پوری انسانیت آپ کے طریقے پر چلنے کی محتاج ہے۔ اللہ نے زندگی دی ہے اور اسباب زندگی دی ہیں تاکہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے۔ اور اچھی زندگی شریعت دین حضور والی زندگی ہے، اور بری زندگی آپ کی نافرمانی والی زندگی۔ اب ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے زندگی کے جائزہ لے لو کہ میری زندگی حضور کے طریقے پر ہے یا میری زندگی غیر ان کے طریقے پر ہے۔ کوئی کسی کو برا نہ بولے، ہر آدمی اپنی زندگی کو دیکھ لے۔ اٹھواڑی بازار کے اندر ہر ایک بیوپاری دھندا کرا نہیں کرا، ارے بولو نا، کرتا کہ نہیں کرتا؟ اور شام میں اپنے گنتا کتنے پیسے آئے، جی کیا بولتا؟ اللہ کا فضل ہے، میں نے 1000 روپے کا دھندا ہوا، اپنے کو 800 بچ گئے۔ ایک بولتا 2000 کا دھندا ہوا، ماشاءاللہ 1200 بچ گئے۔ ہر ایک آدمی اپنے تجارت کے اعتبار سے حساب لگا پیسے گن کے دیتا ہے، یہ دھندا اور یہ اتنا پیسہ بچا۔ ایک بولتا میں نے دھندا بہت کرا، پیسے دکھی نہیں کہاں گئے، دھندا بہت ہوا، سارا مال بک گیا اور میں نے نفے سے بیچا، لایا تھا روپے کی چیز، بیچا 10 روپے میں، کتنے میں؟ 10 میں بیچا، تو 9 بچنا چاہیے نا ایک پر، دکھ رہا کچھ بھی نہیں۔ مولوی صاحب کس نے منٹ مارا ہو، کرتے میرا علاج، منٹ نہیں مارا، تیری حرام کمائی کی وجہ سے اللہ نے برکت کو اٹھا لیا اس میں سے، اور دوسرا کچھ نہیں۔ ایک سیدھا سادہ آدمی ہے، اس نے 10 کی چیز لایا تھا، 10.5 میں بیچ ڈالا اور 20 روپے بچ گئے اس کو۔
ایسے بولے کہ اللہ نے دی ہے برکت، برکت اسی کا نام ہے کہ تھوڑی سی چیز کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر ساری اس کی ضرورتوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے پیاروں، ہمیں غور کر کے اپنی زندگی کو سیدھے راہ پر لانا ہے۔ ہم ہر نماز میں، ہر مسلمان فرض نفل سنت کے اندر یہ کہتا ہے اہدینا الصراط المستقیم، اللہ صراط سیدھے راستے کے اس کو ہدایت دے تو سیدھے راستے پر چلو، یہ حضور اللہ رہتا سیدھا ہے۔ اسے سب نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم اور حضور کے طریقے پر گزارنے کی محنت کریں گے تب کون کون کریں گے؟ اپنا مسئلہ کریں گے ہمارا نفع، جو نہیں کریں گے اس کا نقصان۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو نہیں کرے گا اپنا نقصان اٹھائے گا۔ پرانی زبانیں بولتے پرانے بڈھے، جس کا ہاتھ ٹوٹے گا بولو اس کے گلے میں بنے گا۔ اب چاہے تو دین دار زندگی گزارو، چاہے بے دین بن کے گزارو، مسئلہ تمہارا میرا اپنا ہے، سب کچھ۔ اس لیے زندگی سدھار لو اور دنیا میں سن لو، اس دنیا کا نا کوئی تمہارا والی نہیں، دنیا میں تمہارا کوئی محافظ نہیں، کوئی تمہارا میرا ہمدرد اور مددگار نہیں سوائے اللہ کے۔ اگر ہمارا کوئی محافظ ہے تو کون ہے بولو؟ ہمارا کوئی مددگار ہے تو کون؟ ہماری ضرورتوں کو پورے کرنے والا ہے تو کون؟ ہرگز بھی کسی دل کے زاویے کے اندر ان انسانوں پر، ان ظاہری اسباب پر یقین نہیں رکھنا، کسی درجے کے اندر۔ یقین اللہ کی ذات پر، کس کے ذات پر بولو؟ اور وہ بنے گا یقین دین پر چلنے میں اور دین کی محنت کرنے سے یقین بنے گا۔ ماحول دنیا میں رہ کر اسباب کا یقین پکا نہیں نہ مولانا تم کو نہیں سمجھتا نہ ہو، ایک تھیلی ڈالا میں نے اور میں نے اس کو برابر، جیسے لوگ بولے کھیتی والوں نے، اس کو یوریا بھی دیا، سلفیٹ بھی دیا، فوارے بھی مارا، بکرن ڈالم، ارے پورے ارمان سے کر ڈالا نہ ہو تب جا کر بھی کوئی اتنی فصل ہوئی۔ اب ایمانداری یہ بولو اس کی وجہ سے فصل ہوئی کہ اللہ نے اس کو دیا؟ دونوں بولو۔ لیکن آدمی اپنی محنت کو اس کا ذریعہ قرار دے کر فخر کرتا ہے، ارے اس نے نہیں دیا، ایک آدمی نے سب کچھ دیا، اور اخیر کے اندر جب اس کے فصل لانے کا موقع آیا تو ماشاءاللہ فصل لایا، سوائے کٹار کے کچھ نہیں ملا، سوائے کٹار کے کچھ نہیں ملا۔ ارے کیا بولنا، کس پر ٹوٹی ہو، کیا بولنا تم کو، اتنے پیسے ہی لگا دیا، پیرنے کے پیسے نہیں نکلے، باقی سارا چھاتی پر آ گیا۔ زیور توڑ کے پیرنے کا بیج لایا تھا، وہ چھاتی پر آ گیا، نکلا کچھ نہیں سوائے کٹار کے، میں نے جلا دیا اس کو، جلتے گئے۔ ارے سب کچھ کیا تو نے کیوں؟ مقدر میں نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں تھا، نہیں ہوا۔ آنن فانن آفت آئی اور مال ختم ہو گیا۔ امریکہ کے کیلیفورنیا کے اندر ملک میں آگ لگی، کیوں لگی نہیں معلوم، کیسی لگی نہیں معلوم، بجھے کیوں نہیں معلوم، ساری دنیا کی تدبیریں استعمال کر لی۔ اللہ جس کو جلانا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا، اور جس کو بچانا چاہے کوئی اس کو جلا نہیں سکتا۔ کر لو کتنے کرتے تھے، مسئلہ اللہ کیا تھا؟ اس لیے دوستو جی اللہ سے لگاؤ، ہماری مائیں بہنیں اپنا جی اللہ سے لگائیں، ہمارے بھائی لوگ جی اللہ سے لگائیں، اللہ کو دل میں بٹھائیں۔ اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، مرد ہو یا عورت، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بناؤ نا۔ یہ جو خون کے دشمن ہیں، ان کے طریقے میری تمہاری زندگی میں ہے کیوں؟ کیا انہوں نے کرے؟ اور محسن انسانیت رحمت للعالمین، ہمارے دل کی دھڑکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، زندگی بھر ہمارے لیے غم میں رہے، حشر کے میدان کے اندر بھی ہمارے غم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہیں گے، اور میزان پر کھڑے کے اللہ سے شفاعت کریں گے، اور اپنے ہاتھوں سے امت کو جام کوثر پلائیں گے۔ اس محسن انسانیت اور اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نفرت
انسانوں کو گدھے ہو، حیوان ہے کہ محسن کے احسان کو نہیں جان رہے، دشمنوں کا احسان اپنے سر پر رکھ رہے، یہ بری بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر کے اندر پریشان ہے، بے چین و بے قرار ہے، میرے امت کا کیا ہوگا۔ ہر پیر اور جمعرات کے دن میرے اور آپ کے اعمال، میرا اور آپ کے ابا کا نام لے کر حضور کے پاس پیش کرتے ہیں فرشتے، یہ آپ کا امتی، بہت نمبری نکلا، دیکھ لو کیسے کر رہا ہوں، یہ آپ کا امتی ہے، اس نے ہدیہ سلام، ہدیہ درود، نمازیں اور تیرے دین کی محنت کے اندر لگا ہوا ہے، یہ آپ کا امتی ہے۔ حضور خوش ہوتے ہیں، حضور ناراض ہوتے ہیں۔ جب قیامت کے دن آئے گا تو حضور اپنی امتوں کے افراد کو پہچان لیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تو بہت رہیں گے، بجھ بجھ کھانا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ کہتے ہیں میں پہچان لوں گا۔ غرم محجلین من آثار الوضو، میرے امت کے اعضاء چمکیں گے قیامت کے دن، ہاتھ اور چہرے جیسے ٹیوب لائٹ چمک رہا، مرکوری لائٹ چمکتے ہیں، ایسے میرے امتوں کے چمکے ہیں، پہچان لو میری امت۔ حضور بلائیے تو جو نیک عمل کرنے والے ہیں حضور کے پاس آ کر حضور کی مبارکبادی لے کر وہ جنت میں جائیں گے، جاؤ جنت۔ بہت سے ایسے خوش نصیب ہوں گے، حضور اس سے کہیں اور میرے پیارے امتی، جن میں دنیا میں تو میرے لیے تھکا، میرے دین کی محنت کی اور بڑی مصیبتیں تو نے اٹھائی، آ جا میرے قریب، میرے ہاتھوں سے جا میں کوثر اور جا جنت کے اندر، کوئی حساب کتاب نہیں تجھ سے۔ اب کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے کہ حضور ان کو بلا رہے ہوں گے، اے فرشتوں میرا امتی ہے اس کو بلاؤ، تو فرشتے بولیں گے اللہ کے ہے تو تمہارا امتی ہو، لیکن تمہارے پیچھے اس نے بہت ستیاناش کرا، بولے اے صاحب ارے ہٹا لو، لاؤ بربادی ہو اس کے لیے، ہٹا دے، کیا بنے گی پھر قیامت کے دن؟ بتاؤ جائیں گے کہاں؟ جہنم میں کوئی راستہ نہیں۔ اگر قیامت کے دن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو گئے تو دنیا بھی برباد ہوئی، آخرت بھی برباد ہو جائے۔ اس لیے دوستو اس پیارے نبی کو سر کے بالوں سے کہ پیر کے نخ دل کے اندر تک کے بساؤ، ظاہری باطنی طریقے اس کے پر لاؤ، اپنے گھر میں دینی ماحول بناؤ، یہ مائیں بہنیں یہ شرعی زندگی گزاریں، ازواج مطہرات کی زندگی پڑھیں، سنیں، دیکھیں، اس کو زندگی بناؤ۔ وہ بھی ازواج تھی، تم بھی ازواج ہو، وہ حضور کے ازواج تھی، تم یہاں کے دنیا کے انسانوں کے ازواج ہو، لیکن زندگی وہ بناؤ جو حضور والی ہے۔ حضرت عائشہ کی ہے، حضرت خدیجہ کی زندگی، حضرت میمونہ کی زندگی، حضرت جویریہ کی زندگی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی، وہ ازواج پاک مطہرات کی زندگی اپنی زندگی میں لاؤ۔ کیسی تھی وہ؟ رات کی عبادت کرنے والی اور دن کے اندر تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے مال کی سخاوت کرنے والی، اندر تربیت کرنا کا ایک انداز تھا ان کا۔ اپنی گھروں کے اندر نہیں، نماز پڑھے، ذکر کرے، تلاوت کرے، پردے میں رہیں، گھر کے تعلیم کا حلقہ لگائے، قرآن شریف کو سیکھیں، سکھائیں، بچوں کی تربیت کریں، مردوں کا آخرت کا ذہن بنائیں۔ دنیا کمانے کے چکر میں مردوں کو نہ ڈالیں، کمائی کے چکر سے نکالو ان کو، ان کو ہمت دلاؤ۔ اجی کیوں فکر کرتے ہو؟ روزی دھن اللہ کے ہاتھ میں، عزت اللہ کے ہاتھ میں، تم حلال لقمے کی طرف مت جاؤ، حرام کمائی کی طرف مت جاؤ، تم تو حلال کی طرف جاؤ۔ اگر فاقے کی نوبت آئی ہم فاقہ کرنے کو تیار ہیں۔ گھر کی عورت کی آواز نہیں ہو، مرد کی کیا ہمت ہے؟ مرد تو آج کل کے زمانے کے ایسے کہہ کر انہوں نے بول دی بیٹھ جا نیچے، بیٹھتے نا تو چپکے سے بولنا، سن لے گا نا کوئی، ہاں اسی سنے گا۔ امیر صاحب نے تشکیل کی جماعت ہے، جماعت ماشاءاللہ بہت اچھی بات کرے، جماعت 4 مہینے کی نیت کر کے لکھا دی، جا رہے نا لکھ لو اپنا نام، ہاں لکھ لے۔ ہم گھر کو گئے، میں نے جماعت پہ جانے کا تو نام لکھا دیا، کیسا آدمی ہے کیا معلوم جن پت کیا کریں گے؟ عقل ہے کہ نہیں تم کو؟ چھوٹے چھوٹے چلے جماعت کے مولوی ملا مر گئے کیا سب کے سب؟ بڑے آگے تم جانے کے واسطے ووٹ جانے کی ضرورت نہیں نا، تو ایسا مت بولنا۔ لکھا دیا میں سمجھا دوں گا امیر صاحب کو۔ امیر صاحب سنا نے دکھایا تھا میں نے بہت اس سے
کہ کیا کرنا، ایک ارجنٹ کام آ گیا ہو، یہ تھوڑی بولیں گے میری بیوی نے روکی کر دی، نہیں نہ تم کو نہیں معلوم نہ امیر صاحب، نہیں تو اپن جان دینے کو تیار ہے نا، لیکن روک لگ گئی ادھر سے، اس نے بولا جانا نہیں جاتا۔ تو ہماری گھر کی خواتین، ہماری مائیں بہنیں اپنے مزاج کو دیندار بنا کر اپنے مردوں کو اللہ والا بناؤ، یہ ایسے اللہ والا بنے کمانے کو تو نہ جائیں اور آپ کے 10 انگلیاں گھی کے اندر رہیں، کہ اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ ایک صحابی کو ان کے اہلیہ نے کہا کیا جی چولہا کہیں تو چولہا سلوائیں گے ناؤنا کو پکانے کے واسطے؟ بولے بالکل پکی بات، جا رہا میں مسجد میں 2 رکعت دعا کر اللہ نے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، گھر میں چکی شروع تھی، پتھر کی چکے رہتے تھے، وہ شروع اس میں آٹا نکلا، بیگم سمجھ گئی کہ میرے سرتاج کہاں گئے، ہاں، اور چکی کو اٹھا کے بند کے رکھ رہے ہیں، جتنا ضرورت تھی اتنا نکال لیں۔ وہ آئے گھر میں، میرے بالک نے بھیجا کوئی، دیکھے بہت بھیجا، کیا بھیجا بتاؤ نا میرے کو، وہ تو بولے ایسا وہ نا چکی خود بخود چلی، آٹا نکال لی میں نے، بند کر دی اس کو، پٹ اٹھا کے رکھ دی، یہ پکاؤ مت، میں حضور کو بتاتا ہوں۔ حضور کے پاس ہوئے اللہ کے رسول، میرے گھر میں آج ایسا ہو گیا، الٹا ہو گیا نا، کیا ہو گیا؟ وہ چکی خود ہی چلی نا، وہ پتھر کی، کس نے ڈالا گھیون، کس نے ڈالا جو، اناٹا خود ہی نکلا اس کے اندر، میری بڑی ہوشیار، ضرورت پورتا رکھی، اس نے والے بند کر دی۔ حضور نے کیا فرمایا، اللہ نے تیرے کا انتظام چکی سے کیا، اگر تیری بیوی چکی کے پاس نہ اٹھاتی تو یہ چکی قیامت تک چلتے رہتے۔ جو اللہ سے مانگے کبھی ختم نہ ہو، اور دنیا کا مانگا ہوا، دنیا کا بھیک کیا ہوا ختم پور نہیں سکتا انسان۔ اس لیے گھر کی مائیں بہنیں اپنے مردوں کا مزاج بنا کر، اور مرد لوگ اپنی ایمانی قوت کو مضبوط بنا کر اللہ کی راہ میں چلیں، دین کی محنت میں چلیں، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری تدبیریں، اپنی ساری ترکیبیں اور اللہ کی دین کی محنت پر لگائیں۔ دین زندگی کا مقصد ہو، زندگی میں نہ ہو، ایک عمل، اور اس کی محنت کے لیے اللہ کی راہ میں چلیں۔ جو چیزیں تم کو ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگے۔ کس سے مانگے بولو؟ جو پاس میں ہے اس کو بے حساب لگا دو، ضرورت مزید ہے اللہ سے مانگو، اللہ اسے ہزاروں پر زیادہ تم کو دے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مہمان گھر کو لے گئے، 3 مہمان لے گئے اور کھانا تھوڑا تھا، مہمان گھر میں چلے گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرورت کی وجہ سے مسجد میں رک گئے، حضور کے پاس دیر ہوگی جانے میں، عشاء کی نماز گئے تھے، تو وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے کہا کھانا کھا لیا مہمانوں سے، حضرت عبد الرحمن کے بیٹے ہیں، ان سے کہا بیٹا کھانا کھلا دے۔ مہمانوں نے بولے کہ ابا کہاں ہیں؟ بولے ابا تو حضور کے پاس میں، کب آئیں گے؟ بولے آتے کہ نہیں آتے، حضور کے پاس کون گارنٹی نہیں ان کی، کہتے امی نہیں کھانا کھاتے، میں اس بار گھر میں کھانا کھاتے کھائیں گے، ایک کن لوگ تھوڑے سے جیت میں آ گئے، نہیں کھائے۔ آدھی رات میں صدیق اکبر آ گئے رضی اللہ تعالیٰ، تو پوچھے مہمانوں نے کھانا کھائے؟ بیگم بولے نہیں نا، اور بگڑ گئے، کھانا نہیں کھیلے تیری ایسی تیزی، سمجھتا نہیں مہمانوں بھوکا لگی تو نے؟ ارے بولے سنو تو صحیح بات، تمہارے مہمان ایسے ہم نے کیا کرنا، کتنی خوشامد کرنا، نہیں مانے انہوں نے، بولے وہ آئیں گے تجھ کھائیں گے ہم، تو ان کے پاس آئے، کیوں رے بہت ہی آگے بڑھ گئے کیا تم، کھانا کیوں نہیں کھایا تم نے؟ بولے تم نے، آپ بولے کھاؤ چلو، میں نہیں کھاتا تمہارے ساتھ، ناراض ہو گئے، بڑے آگے کی، ارے دیکھنا چاہیے تم مہمان ہے، میزبان جیسا ویسا کرو، ہم حضور کے پاس میں ہیں، وہاں کے تقاضے ہیں، حضور کو چھوڑ کر کیسے آ سکتے؟ میں نہیں کھاتا تمہارے ساتھ، ناراض ہو گئے، کھاؤ تم۔ اب وہ سوچے کہ باپ ناراض ہو گئے حضرت، کھا لے وہ، نہیں تو اللہ کا رسول ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کی ناراض ہو گئے تو پھر اپنی زندگی برباد ہو جائیں گی۔ کھائے بیٹھے کھانے کے، اور وہ صدیق غصے میں اب کھڑے کھانے رہے، اب یہ لوگ کھانا کھا رہے، اب حال یہ ہوتا ہے تمہارا میرا، پلیٹ میں اپنے بریانی ڈالے، 3 آدمی کھا رہے، تو ایک پلیٹ کے 2 پلیٹ ہوتے کہ 3 پلیٹ ہوتے؟ بولو بولو نا، ارے کتنے بنتے ہیں اس کے؟
ارے گڈھے پڑتے جائے گا نا وہ، ایک پلیٹ ہے 3 آدمی کھانا کھا رہے تو کیا ہوگا؟ بولو کم ہوگا زیادہ ہوگا؟ بول نہیں رہے، تمہارے زیادہ ہوتا ہے نا، تو پکانا ہی چاہیے، زیادہ ہوتے رہتے نا کم۔ وہ تو صدیق اکبر دیکھ رہے کہ لقمہ یہ اٹھا رہے اور نیچے سے پورا ہو جا رہا ہو، یعنی پلیٹ کم اتنی ہو رہی ہو اور یہ بڑھا رہے اپنا کو کھا رہے، ابو کا آدمی کیا کرے کھائے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئے گھر میں گئے، کہنے لگے او فروا کی بیٹی کیا ہو گیا جی؟ کہنے لگے مہمان کھا رہے نا تو جو لقمہ اٹھا رہے تو خالی جگہ خود بخود بھر جا رہا ہو۔ کہنے لگے برکت ہے نا وہ اللہ کے رسول کے مہمانوں کی، یہ کہ بھی کھا لیتا میں بھائی بیٹھ جاتا، برکت کا کھانا ہے نا وہی بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے کھائے کھانا جیسا کا وہی 4 آدمی کھا رہے، پیٹ بھر کے کھا رہے جیسا کا ویسا کھانا ہے۔ مہمان تو چلے گئے، صبح میں حضور کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں تو کھانا نہیں تھا، تھوڑا سا تھا اور مہمانوں نے کھایا اور میں نے بھی کھا لیا، اور یہ کھانا میں ہے تو برکت والا ہے تو آپ کے پاس لا۔ حضور کے پاس میں اس وقت 12 مہمان آئے تھے۔ کتنے؟ تم 12 مہمانوں نے اس کھانے کو کھایا۔ تو یہ برکت ہوتی ہے دین کی، اعمال دین کی، دین کے بیت کی برکت دینے والا کون بولو؟ اس لیے مرد لوگ تو دین کی محنت کے متوجہ ہوں، مال کی کمی اور زیادتی کی فکر نہ کریں۔ بازی مرتبہ آتی مال کو سوچتا ہے، ارے جماعت میں کتنا خرچہ ہے جی، بیرون جانے کا ہے 3 لاکھ، ارے باپ رے 2 چھوکرے کے شادی ہوتے اس کے اندر تو ارے ایک پلاٹ بن جاتا میرا 3 لاکھ، ارے نہیں ہے تو ادھار لے یہ سوچتا ہے۔ نہیں تم تو لو کرو کم، ایک کام آ گیا اوپر ہر آدمی کرتا ہے اس کو ادھار لے کے کر لیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تو لے لو ادھار جاؤ، اللہ اس کے قرض کو ادا کر دے گا۔ کرنے والے کون؟ اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں۔ اللہ پر بھروسہ کرو اللہ کرے گا، اور بھروسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ من یتوکل علی اللہ فحسبہ، جو اللہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی۔ اس لیے دوستوں مرد لوگ تو اللہ کے دین کی محنت کریں، اپنے جان مال کو لگائیں۔ اور سنو دعوت کی محنت یہ مسلمانوں پر فریضہ خداوندی میں سے ایک فریضہ ہے، تبلیغ والوں کا کام نہیں، بلکہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کے احکام میں سے اللہ کا حکم ہے۔ اس طریقے سے دعوت دینا دوسروں کو یہ اللہ کا حکم ہے، دعوت دو لوگوں کو۔ اللہ کے راہ میں نکلنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ تبلیغ والوں کی ترتیب نہیں۔ تبلیغ والے بیٹھے نکل بھیجو 4 مہینے چلہ بھیجتا ہے، یہ نہیں، اللہ کے راہ میں نکلو یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ کے راہ میں نکلنا ضروری ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اس لیے حضور جیسے سارے انسانوں کے سردار اللہ کے راستے میں چلتے ہی رہے، رکے کبھی نہیں، مکے کی زندگی کے اندر بھی اور مدینہ منورہ کی زندگی میں چلتے رہے۔ صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، خلفائے راشدین ساری زندگی اللہ کے راستے کے اندر چلے۔ سارے بدرین صحابہ اللہ کے راہ میں چلے، عشرہ مبشرہ اللہ کے راستے میں چلے، سارے اولیاء اللہ کے راہ میں چلے۔ خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہاں کے تھے؟ وہ واشم کیوں گئے ہو؟ اجمیر گئے تھے، لوٹے لانے کے واسطے تو وہیں رہ گئے، ایسے تھے کیا؟ بولو نا، وہ تو عراق کے رہنے والے، ملک عراق، اور وہاں سے دین کی محنت کے لیے یہاں پر آئے تھے، اور ڈھاکے سے لے کر اجمیر شریف تک سفر کیا اور دین کی محنت کی۔ 90 لاکھ لوگ ایمان میں داخل ہوئے۔ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ، بستی نظام الدین میں جن کی مقدس مزار ہے، یہ حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہیں۔ ایک خلیفہ ان کے بنگال میں حضرت سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، دادا حیات قلندر مغرول پیر کے اندر یہاں ہے۔ یہ کہاں کے تھے؟ یہ بھی عراق کے رہنے والے، 6ٹی صدی میں یہاں پر آئے تھے اور یہیں پر رہ گئے۔ تو اللہ والوں کو کیونکہ وہ سمجھتے تھے اللہ کام ہے بدلے کے، کہیں بھی پیدا کہیں ہوئے کہیں اور زندگی میں جاری۔ اس لیے واشم والوں اللہ نے تمہارے ہمت دیا ہے، جرت دیا ہے، تم سرحدی علاقے کے لوگ ہو۔ آج سرحد نہیں ہے،
لیکن اس سے پہلے زمانے کے اندر تم سرحد پر تھے، ادھر کچھ اور تھا، ادھر کچھ اور تھا۔ سرحدی لوگ باہمت ہوتے ہیں اور خوش مزاج ہوتے ہیں، جو کہ ادھر کے لوگ ادھر آتے ہیں تو ان کی خدمت کرتے ہیں، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور جرأت اتنی ہوتی ہے اگر کچھ مٹ بھیڑ ہو گئی تو سرحد کے لوگ مقابلہ کرتے ہیں، تو باہمت لوگ ہوتے ہیں، بڑی ہمتیں بلند ہوتی ہیں۔ تو تم تو سرحدی لوگ ہیں، اور اس وقت اسلام سرحد پر ہے، کفر دندنانا ہے۔ ایمان والوں کو ہمت کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کمر کسنی ہے، مدد کرنے والے، حفاظت کرنے والے، مال و جان میں اضافہ کرنے والے اللہ ہیں۔ کون ہے بولو، زور سے بولو، اللہ۔ کام بنانے والے اللہ ہیں۔ ہرگز کبھی غلطی سے بھی کسی انسان پر اپنی نگاہ نہ ڈالو، اللہ پر نگاہ رکھو، چھوٹے ہو بڑے ہو، غریب ہو امیر ہو، تاجر ہو آجر ہو، مزدور ہو کاشتکار ہو، سب کی نگاہ اللہ پر، اللہ کرنے والا۔ اور اللہ کے دین کا محنت کا تقاضا ہے، دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ دو، دین کے تقاضے کو پورا کرو۔ اگر یہ تقاضا پورا کر لیا، اللہ تمہاری ضرورتیں ساری اپنی قدرت سے پورا کرے گا، کرنے والا وہ ہے، دیکھو تو صحیح کر کے۔ لیکن تم اور میں مزبذب ہیں، تذبذب میں پڑے ہوئے، اللہ میں کرتے کہ نہیں کرتے، کرتے کہ نہیں کرتے، ارے وہ سچے ہیں نا، وہ ان سے زیادہ سچا کون؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سچا کون ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں تم سے، ان تنصروا اللہ، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ ہم بولتے نہیں نا اللہ میاں، تم پہلے ہمارا کام بنا دے، پھر ہم سوچیں گے تمہارا کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو اپن دھوکے باز ٹھہرے۔ بھائی کام تم نے بولے اللہ نے کام بنا دو، میں 4 مہینے چلا، اللہ نے کام بنا دیا، بن گیا کام، رشتہ ہونے کا، چھوکری کا رشتہ ہو گیا، رشتے بہت آ رہے تھے اور کوئی نہیں بالکل بہت ہی ہوتے نہیں ہو جاتا تھا، پریشان ہو، بولے کرو نا مولانا کو 4 مہینے کیا بات ہے، زندگی لگا دیں گے، چھوکری کا رشتہ تو ہو گیا رشتہ، ایک بولے پر رشتہ ہو گیا، اس نے نیت کرے 4 مہینے رشتہ ہو گیا۔ اب گئے مولانا چلو جاؤ نا 4 مہینے، کیا ہوا نا رشتہ ہو گیا نا، پھر شادی کرا گیا، چلا دعا کر دو تم، اللہ کی بچی کی شادی بھی ہو گئی، اچھے سے ہو گئی، 10 انگلیاں گھی میں ہو گئے، سب نے اوپر ہی کر ڈالے، کو خرچہ نہیں آیا اس کو، اتنا آ گیا جم کر کے پوچھو ہی مت، پیسے بچ گئے۔ اب جاؤ نا، نہیں نا، وہ چھوکرے کے آتے چھوکری دیکھ رہے نا، اس کی کر دیتا پھر چلا، تو یہ اپنے کام بنانے کا اللہ نہیں ایسے ہے، خود اللہ کا کام نہیں کرتے بیٹھے گا، دھوکے باز ہے انسان، دھوکے باز ہے۔ اس لیے دوستو آنکھ بند کر کے اللہ کے راستے میں چلیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس وقت اس محنت کے ذریعے سے اللہ نے اہل ایمان کے حفاظت کا ارادہ فرما لیا ہے۔ میں تم کو ایسی ایسی کارگزاری سنا تھا، لیکن وقت نہیں، اب 2 ہی کرتے ہیں اپنے پوری دنیا میں۔ ایک عجیب حال ہے، بہت عجیب، اللہ نے اسلام کو بلندی دیا ہے، اسلام والوں کو بلند مرتبہ دیا ہے اس کام کے ذریعے سے۔ اب اپنے ملک میں تھوڑے حالات ہیں، اگر اس ملک میں رہنے والی ہماری اپنی قوم وہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، مسجدوں کو آباد کر دیں، گھروں کے اندر مائیں بہنیں دینی ماحول کو قائم کر دیں، ہمارا نوجوان مسلمان بچہ وہ سنت اور شریعت کو زندگی میں اپنا لیں اور دجال اور باطل کے فتنوں سے بچا رہے، نگاہوں کی حفاظت کرے، عصمتوں عزتوں کی حفاظت کر لے اور اللہ کے دین کو اپنا لے، تو میرے دوستو اس ملک نہیں پورے دنیا پر اللہ کو غالب کر کے بتائے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم زمین کی خلافت تم کو دیں گے، پکی بات، کوئی شک نہیں اس کے اندر، جو شک کرے وہ مسلمان نہیں۔ اللہ نے دین کی محنت کرنے پر اور دین کو زندگی کے لانے پر اس کا وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ خلاف نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلاف نہیں۔ اس لیے پیارا مجمع ہے ماشاءاللہ، کیسے پیارے چہرے، کیسے دھن اور توجہ کے ساتھ تھے آپ نے اور گھر میں ماؤں بہنوں نے سنا ہے۔ اگر اس وقت تم اپنے اندر کی دلی تمنا اور دلی جذبات کے ساتھ اللہ کی راہ میں چلنے کا ارادہ کر لو اور بلکہ قدم اٹھا دو، تو اللہ کی مددیں تمہارے نکلنے سے پہلے تمہارے قدموں کے اندر کر گریں گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صحابہ نے یہ تو کیا ہے، اللہ کے اعتماد پر نکلے، اللہ نے کام بنا دیا، بن گئے۔
سمندر درمیان میں آ گیا، کشتیاں پاس میں نہیں ہیں اور سمندر موجیں مار رہا ہے، اور صحابہ کو دوسرے ملک میں جانا ہے سمندر پار کر کے۔ امیر صاحب نے کہا ڈر رہا ہے کو سمندر سے کچھ بات ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو سمندر راستہ دیا، تم اللہ کے نبی کے امتی ہیں تو پڑھو 2 رکعت نماز پڑھ لیے، بھلے ہو آنکھیں بند کرو اور چل اس کے اوپر دریا اوپر، اور پار ہو گئے پورے دریا پر سے، اور پاؤں کے پنجے تک کے ان کے پانی میں نہیں بھیگے، اللہ نے پار کرایا۔ کس نے پار کرایا؟ زور سے بولو۔ ہاں، علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور باہر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے، ٹاپ بھی نہیں بھیگے۔ تو اللہ کی وسعت الگ ہے، نبی اللہ کے بابا اللہ وہی ہے۔ ہمت کی ضرورت ہے، پکی نیت کرنے کی ضرورت ہے، اور نکل کے خود ہی مار دو، آنکھیں بند کر کے کود جاؤ۔ عشق ہے، عشق میں آنکھیں کھول کر چلنے میں کام نہیں چلتا، عشق میں تو آنکھیں بند کرو اور خود ہی مارو۔ رات میں 3 طرح کی گاڑیوں میں نے فرار۔ ایسے اللہ کے عشق کے اندر اپنے آپ کو ڈال دو، اور پھر اللہ کی طرف سے وہ رحمتوں کے مناظر کو جیتو۔ اسے سب نیت کرو، انشاءاللہ ہم 4 مہینے پوری زندگی اللہ کے دین کی محنت کے لیے قربان کریں گے۔ کون کون کرے گا؟ وہ انصاری بولتے ہاتھ اٹھانے کی پریکٹس ہو گئی اپنے کو، وہی کہ نہیں پریکٹس؟ آپ بولے کون جاتا؟ سب تیار ہے، بولے آؤ، کون جاتا؟ تو بغل میں آتا، وہ کچھ بازار تشریف دکھانا رہے پڑھتا رہے، شاید ہے نا گھر میں، ایسی بات ہے نا۔ نیت تو کر لو پکی انشاءاللہ، جو اپنی مصروفیت ہے جلدی سے نمٹا کر 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاؤ۔ اللہ کا احسان ہے، کئی جماعتیں اس اجتماع سے، واشم سے، مالیگاؤں سے، ریسورٹ سے، چھوٹی چھوٹی دیہاتوں سے جا رہی ہیں۔ اللہ ان کے نکلنے کو آسان کرے اور قبول فرمائے۔ لیکن اتنا بڑا مجمع اگر نیت کر لے تو اور مزید جماعتیں بن سکتی ہیں۔ جماعت محنت کرنے والی جماعتیں شہر میں موجود ہیں، اطراف کے اندر انشاءاللہ جماعتیں رہے گی۔ سب نیت کر لو، انشاءاللہ ہم سب مل کر اللہ کے راستے میں جائیں گے۔ جائیں گے سب کے سب؟ زور سے بول رہا ہوں، کون کون جائے گا؟ میرے تو ایسا دل میں آ رہا کہ تم سب جانے والی ہیں، تو کھڑے ہو جاؤ نا سب کے ساتھ، جاتے نا؟ ارے بولو نا، کھڑے تو ہو جاؤ، کون کون تیار ہے؟ سب کھڑے ہو جاؤ، دیکھو کھڑے ہو جائیں گے، اللہ نکال دیں گے تو اللہ کام کرے۔ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ، بیٹھے ہی مت، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے بس، اور کھڑے ہو، کھڑے بیٹھے کیوں ہیں؟ بیٹھنے کو تھوڑی ہے، کھڑے رہیں گے، کھڑے رہیں گے تو چلیں گے نا۔ سب کھڑے کے بتا دو انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ ہاں، جو معذور ہیں بیچارے کھڑے نہیں آتا تو کہاں سے کر رہے ہو؟ گھٹنے پر آ جاؤ۔ تشریف، بہت اچھا۔ اب کب جاتے ہیں؟ دعا کے بعد جاتے ہیں کہ فجر کے بعد؟ مجھے جب تک بول نہیں رہتے، تبلیغ والے بہت اچھے لوگ ہیں۔